گفتگو کے بعد کے لیے، تاکہ ہمارے چیف لائبریرین صاحب جو ہے نا، اور ہماری جو پہلی مسٹس میں بہت سارے چہرے ہیں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے تاثرات شیئر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں جو ہے اسٹوڈنٹ سے 2-3 کوشچن لیے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے لے لیں۔ تو اب ہم اپنی دوسری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، انگلش بک بائنگ بدا سیلنگ رومی۔ بائی چانس تصوف ہی ہو گیا ہے پہلی بک میں بھی اور دوسری بک میں بھی۔ اسپیکر ہمارے جانے مہمان ڈاکٹر رشید ارشد صاحب، ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، ایسوسیٹ پروفیسر۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسی خوبصورت اور پرلطف گفتگو ہو رہی تھی، اس کے بعد پھر میری باتیں ایسے ہی ہیں جیسے وہ مصرع ہے نا کہ چراغ مزد کجا شمع آفتاب کجا۔ اب شمع آفتاب کے سامنے ہمارا جو چراغ مزدہ ہے وہ معلوم نہیں کیسے جل پائے گا، لیکن جیسے ایک لنک ہے، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ فارسی کے ایک شاعر ہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے ٹائٹل میں رومی کا ذکر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی فارسی شاعری کی روایت ہے، اس میں رومی بہت بڑے آدمی ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی۔ اس لحاظ سے جیسے ایک فطری لنک بھی بن گیا ہے۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بائنگ بدا سیلنگ رومی، اورینٹلزم اینڈ دا مسٹیکل مارکیٹ۔ تو اس میں جو میں چاہتا ہوں تمہید کے طور پہ ایک چھوٹا سا کوٹیشن ہے، جی کے چیسٹرٹن ایک برٹش سیٹائرسٹ ہے اور رائٹر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کوٹیشن ہے جس سے جیسے ہم اس موضوع میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ the modern world is not evil. In some ways the modern world is far too good. آگے کچھ اور باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ وائسز بھی ہیں اور ورچوز بھی ہیں، but the virtues are let loose alone and the virtues wander more widely and the virtues do more terrible damage. The modern world، اب یہ جملہ بہت اہم ہے، the modern world is full of the old Christian virtues gone mad۔ تو یہ جو کتاب ہے اصل میں وہ اسی موضوع پر ہے۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولگرائزیشن، پروفینیشن، ڈی سیکرلائزیشن، ڈی میٹافزیکلائزیشن آف اسپرچویلٹی یا مسٹیسزم، یا آپ کہہ لیجئے کہ کموڈیفیکیشن آف اسپرچویلٹی، کموڈیفیکیشن آف ریلیجن پر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ تو یہ مذہب ہی کا ایک خاص پہلو ہے، ایسوٹیرک کہہ لیں اس کو، مسٹیکل کہہ لیں، اس پر یہ کتاب ہے۔ اور جیسے ہر فینومینا چاہے وہ خدا کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، جب وہ انسانی شعور میں آتا ہے تو وہ کرپٹیبل ہوتا ہے، اس کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے the use and abuse of religion، یہ جیسے ہمارے یہاں چلتا رہا ہے، تو یہ جیسے اس کا ایک تھیم ہے اور ہمارے حوالے سے بھی وہ ریلیونٹ ہے۔ پاکستان کی نہاد میں بھی اور پاکستان کی پوری تاریخ بھی مملو ہے اس یوز اینڈ ابیوز آف ریلیجن سے، اس وجہ سے ہمارے لیے کوئی اجنبی موضوع نہیں ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے روحانیت، اس کی بھی دو سطحیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک روحانیت فیشن میں ہے ایلیٹ طبقات میں، اور وہاں پر جیسے گیلنر نے کہا تھا کہ ایک ہائر اسلام ہوتا ہے اسکالرز کا اور ایک لوور اسلام ہوتا ہے۔ عوام کی سطح پر تو روحانیت جیسے لوور اسلام یا فوک اسلام، یہ جس کو اکبر ایس احمد نے کہا تھا نا، عام طور پہ تو جو ٹپولوجی بنائی جاتی ہے وہ بنائی جاتی ہے دیوبند ماڈل اور علی گڑھ ماڈل۔ اکبر ایس احمد نے کہا کہ ایک تیسرا ماڈل بھی ہے اجمیر ماڈل۔ تو جیسے اجمیر ماڈل وہ بھی ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ ورلڈ ویو ہے، اور اس میں جیسے ہماری ایلیٹ طبقات ہیں ان میں تذکرہ ہوگا بابا بلے شاہ کا، شاہ حسین کا، رومی کا، اور وہ عام طور پہ جیسے کھانے کے بعد گپ شپ ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے
اس ایلیٹ طبقات میں بلے شاہ کے بارے میں کل تصور یہی ہے کہ بس جیسے وہ گھنگرو باندھ کے ہر وقت ناچتے ہی رہتے تھے، تو نچ کے یار منا لینا، یا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. یا پھر ہمارے ہاں رومی کے بارے میں تصور یہ ہے کہ رومی جو ہے ایک فراک سی پہن کے، لمبی سی ٹوپی پہن کے، اور وہ گول گول گھومتے رہتے تھے، یعنی ورلنگ درویش. یعنی رومی کا نام سنتے ہی ہمارے سامنے اس طرح کی تصویریں آتی. ڈیوڈ بروکس ایک تھنکر ہے امریکن، اس نے ایک کتاب لکھی تھی 2002 میں، بوبوز ان پیراڈائز. اس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی بوبوز. یہ دو لفظوں کو ملایا تھا. ایک پہلو سے ایک یہ کلاس ہے جو بوہیمین ہے، اور ایک لحاظ سے یہ بورژوازی ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے ایلیٹ طبقات ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، لیکن ساتھ ایک تھوڑا سا ان کے اندر ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بھی ہے. تو ایک تو اس پہلو سے یہ والی جو کلاس ہے، اس کے اندر ہمارے ہاں یہ والی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، اور ان کے ہاں صوفیوں کو بھی کوموڈیفائی کیا جاتا ہے، اور خاص طرح کا جیسے ایک اسکیپ میکنزم بھی ہے. نوجوانوں میں بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک زمانے میں جو ہے شاہ جمال کے مزار پہ جو ہے پپو سائیں ڈھولچی جو تھے وہ ڈھول بجاتے تھے، اور وہاں ساری ایل ایس ڈیز اور ساری جو ہے نشے اور بھنگ اور چرس بھی وافر ملتی تھی. تو وہاں پہ جیسے مطلب وہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں نا، ایک خاص طرح کی ایگزوٹک فیلنگ، ایک خاص طرح کی ایکسٹیسی جو لوگوں کو درکار ہوتی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. اب یہ جو کتاب ہے بیسیکلی، اس میں جیسے انٹینگلمنٹ ہے کچھ تھیمز کی جو بار بار تھیمز اس کتاب میں آتے ہیں. ایک کلونیلزم، ایک اورینٹلزم، جس کو وہ بار بار یہ خاتون کہتی ہیں مڈلڈ اورینٹلزم. اچھا، وہ آتھر کا نام ذکر کرنا بھول گیا، صوفیا روز ارجانا. یہ امریکہ کی جو کینٹکی یونیورسٹی ہے، ویسٹرن کینٹکی یونیورسٹی، اس میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ریلیجن اینڈ فلسفی کی. تو بہرحال وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک کلونیلزم، ایک اورینٹلزم، اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہمیں بار بار سامنے آئے گی وہ جیسے ہم تھیم کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیپٹلزم ہے. یعنی کموڈیفیکیشن کے ساتھ تعلق کیپٹلزم ہے، اور اس کے اوپر جو اوور آرچنگ ایک کانسیپٹ ہے وہ مڈرنٹی ہے، جگہ جگہ مڈرنٹی. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اصل میں مڈرنٹی نے جو مسئلہ پیدا کیا، جو خلا پیدا کیا ہے، اس کو جدید آدمی نے جن چیزوں سے بھرا ہے ان میں سے یہ ایک جعلی سریت بھی ہے، یا جعلی صوفیت بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر سینٹ آگسٹائن نے کہا تھا نا کہ اے خدا تو نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہمارے دل چین نہیں پاتے مگر تجھ میں. تو ہمارے اندر، ہمارے دل میں جیسے ایک گاڈ سائزڈ ایک ہول ہے. جب ہم خدا سے اس کو نہیں بھریں گے تو ہم اس کو فارم ہاؤسز سے اور لیمبرگینی سے اور ایل ایس ڈیز سے اور جو ہے وہ فیس بک کی یا انسٹاگرام کی ریل سے یا اس جعلی تصوف سے بھریں گے. یعنی یہ گویا وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو تسکین دیتی. اب اس کتاب کے جو ایک اس کی انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد 6 چیپٹرز ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پوسٹ اسکرپٹ ہے. میں بس ٹائٹل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کتاب کے کچھ تھیمز پر کچھ گفتگو کر لوں گا مختصر. انٹروڈکشن کے بعد پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہسٹریز آف ریلیجن اینڈ مسٹیسزم. دوسرا چیپٹر ہے کلچرل کولونیلزم، مڈلڈ اورینٹلزم اینڈ دا مسٹک پور. جو کلچرل کولونیلزم ہے اس کو کلچرل امپیریلزم بھی کہا جاتا ہے. وہ جو گاندھی نے کہا تھا نا کہ بھارت میں انگریز کے جانے کے بعد بھی انگریز راج رہے گا، تو وہ جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز اور اسٹیٹس ہیں، تو مغرب نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی ان کو دباؤ میں رکھنا ہے. پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پروگریس نہیں ہے، یہ کم تر درجے پہ ہیں، یہ سویلائز نہیں ہیں. پھر جب آزادی دے دی تو ڈیولپمنٹ کا ایک کلیشے بنایا کہ آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے ایک امپیریلزم ہے. پھر ایک جیسے پولیٹیکل معاملوں میں ہیومن رائٹس امپیریلزم ہے، اور پھر جو سوشل یا کلچرل لائف ہے اس میں کلچرل امپیریلزم ہے. تو یہ جو خاتون ہیں یہ اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ یہ جو سارا قصہ ہے یہ اصل میں ایک خاص طرح کا کولونیلزم ہے جو مغرب نے ایک نئے رنگ سے لے کر آئے. اور تیسرا چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے مسٹیسزم انکارپوریٹڈ، انک یعنی مسٹیسزم انکارپوریٹڈ. چوتھا چیپٹر ہے ہندو ہپیز اینڈ بولڈر بدھسٹ، یعنی یہ اس میں ہندوازم اور بدھزم کا تذکرہ ہے.
اور 5واں جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے رومی مینیکس، رومی مینیکس، جس میں ظاہر ہے رومی اور اسلام اور جو ہے اس کا تذکرہ۔ اور چھٹا جو چیپٹر ہے وہ لاسٹ اسٹار وارز۔ یہ بیسیکلی یعنی یہ انہوں نے کہا ہے کہ ورچوئل آپ کہہ لیں ویژول جو پروڈکٹس ہیں ان میں یہ چیز کیسے ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے 2 سیریلز ہیں، یعنی اسٹار وارز تو بہت مشہور ہے لیکن لاسٹ میں نے نہیں سنا تھا، یہ بھی ایک طویل سیریل تھا جو وہاں پہ چلا، اور اس کے اندر انہوں نے تھیم دکھائے ہیں کس طریقے سے سبلیمنل لیول پر یہ سارے پیغامات اس میں دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ ورچوئل ایتھنوگرافی کا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ وینٹیج پوائنٹس ہیں۔ ایک تو انہوں نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ یہ کانسیپٹ کس طریقے سے انوینٹ کیا ہے ویسٹرن اکیڈیمیا نے۔ جیسے طلال اسد کہتا ہے نا کہ ماڈرن کنسیپشن آف ریلیجن جو ہے نا وہ گویا جڑواں بچہ ہے سیکولرزم کا، یعنی دی سیکولر اینڈ دا ریلیجس، یہ دونوں کانسیپٹس انہوں نے اکٹھے ہی پیدا کیے اور انہوں نے گھڑے ہیں، وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ بنیادی طور پہ تھیوریٹیکل ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ مسٹسزم ایک آرم ہے کیپٹلزم کی، یعنی جیسے اس کی ایک ہینڈ میڈن ہے اور اس کو سرو کرتی ہے۔ کرٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ بتانا کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اورینٹلزم کے ساتھ اور دوسرے کلونیل پروجیکٹس کے ساتھ، اور مٹیریلی یہ دیکھنا کہ کس طریقے کی پروڈکٹس اور پریکٹسز جو ہیں وہ عام کی جاتی۔ اب اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سے تھنکرز کا انہوں نے ذکر کیا، جیسے ایک تھیم بار بار اس کتاب میں آئے گا وہ انچینٹمنٹ کا ہے۔ میکس ویبر کا مشہور تھیسس ہے کہ جو مڈرنٹی ہے بنیادی طور پر اس میں جو بہت بڑا کام ہوا ہے وہ ڈس انچینٹمنٹ آف دا ورلڈ، کہ پہلے لوگ ایک جادوئی ماحول میں رہتے تھے، ایک سری ماحول میں رہتے تھے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو چارلز ٹیلر کہتا ہے کہ ایک روایتی آدمی ایک پورس سیلف تھا۔ پورس کون سی چیز ہوتی ہے؟ اندر کی چیز باہر آ رہی ہے، باہر کی چیز اندر جا رہی ہے۔ تو مثال کے طور پہ فزکس اور میٹا فزکس نیچرل اور سپر نیچرل جیل کیے ہوئے تھے۔ یعنی آپ پرانے قصے پڑھیں، قصے جو ہے وہ غوثیہ پڑھیں اور کتابیں تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، 150-200 سال پرانی کتابیں آپ پڑھیں، تذکرے پڑھیں، اس میں لگتا تھا کہ عام جنات سے جو ہے ملاقات ہو رہی ہے اور پرانے بزرگوں کی روحوں سے صبح و شام مکالمے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جیسے یہ پورس سیلف تھا۔ جو ماڈرن سیلف ہے یہ بفرڈ سیلف ہے، یعنی اس نے ایک بفر بنا لیا ہے اپنے اور جو آپ سمجھ لیں ٹرانسینڈنس ہے اس کے درمیان۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک ری انچینٹمنٹ کی شکلیں ہیں، کیونکہ وہ ایک طلب تو ہے نا انسان کے اندر، تو اب اس طلب کو پورا کرنا۔ ہیبر ماس ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اس کی کتاب ہے این اویئرنیس آف واٹ از مسنگ، وہ سیکولر ہے، ایتھیسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایلن ڈی بوٹان، اس کی ایک کتاب ہے ریلیجن فار ایتھیسٹ، کہ نہیں انچینٹمنٹ کی ہمیں بھی ضرورت ہے، میجک کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ریچول کی ہمیں بھی ضرورت ہے، چینٹس کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو جیسے وہ جو ایک کمی پیدا ہوئی ہے، یعنی سیکریڈنس کا آپ نے خاتمہ کرنے کی کوشش کی، ٹرانسینڈنس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، میٹا فزکس کو کل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چولے بدل کر آ جاتی ہیں۔ وہ جو چولے بدلے جا رہے ہیں، اور جو جدید مغرب، کیونکہ کیپٹلزم کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ہر حملے کو اپنی طاقت میں اضافے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یعنی اسی کو جیسے وہ فیشن بنا دے گا، اسی کو وہ پروڈکٹ بنا دے گا۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا 68 وغیرہ میں جو کاؤنٹر کلچر موومنٹ تھی، اور اس میں کیا ہوا کہ جینز لوگوں نے پھاڑ دیں تو اس کو فیشن بنا دیا، بال بڑھا لیے، اور پھر ابھی حماس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک نئی مارکیٹ سامنے آ گئی، وہ رومال بک رہے ہیں اور اس طرح کے سوینئرز بک رہے ہیں۔ تو گویا ہر چیز کو وہ کیپٹلائز کرتے ہیں، ہر چیز کو کوموڈیفائی کرتے ہیں۔ اب اس میں جیسے وہ کہتا ہے کہ جیسے ماڈرن مسٹسزم ہے، اس میں ایک ڈائلنٹٹزم ہے۔ ڈائلنٹٹزم کیا ہوتا ہے؟ امیچورزم، یعنی مثال کے طور پہ دیپک چوپڑا، جوئل آسٹین ایک بہت مشہور ٹیلی ایونجلسٹ ہے، اس کا جو چرچ ہے اور وہ جو سروس ہوتی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنسرٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹینڈنسی شروع ہو چکی ہے نا کہ بھائی لوگوں کو اب ظاہر نوجوان، وہاں پر بھی یہیں ایسے ہی ہوا تھا، نوجوان نہیں آ رہے، بیزار ہو گئے ہیں روایتی ملا سے، مولوی سے۔ تو اب کوئی جیسے ہمارے شاہ زیب صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہندی کا بڑا اچھا لفظ ہے، منورنجن،
بھائی کو منورنجن کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے نا. تو اب وہ جو منورنجن آپ ایڈ کرتے جائیں گے، لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو کیٹر کریں گے، تو پھر وہی ہوگا کہ کنسرٹ میں اور ایک جو ہے مذہبی اجتماع میں کوئی فرق آپ کو نہیں محسوس ہوگا. تو یہ اس کے بعد اس میں خاص طور پہ جو اوپرا ونفری ہے، اس کا ذکر بہت ہے، بار بار ہے، کیونکہ اس نے بھی یہ چورن بیچا، اس نے بھی جو ہے یہ پروڈکٹس لوگوں کے سامنے لے کر آئی وہ خاتون، اور اس کے ذریعے بھی اس طرح کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کن لوگوں میں پاپولر ہے. انہوں نے کہا کہ ایکس کرسچنس، سیلف ڈکلیئرڈ سیکولرسٹ اینڈ دا ننس. آپ کو پتا ہے کہ اب ایتھیسٹ کی جگہ زیادہ جو پاپولر وہاں پر جو ٹرم ہے وہ ننز ہے، کہ جی آپ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں ننز، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں. چونکہ ظاہر بات ہے یہ پوسٹ ماڈرن جو ایتھوس ہے اس کے ساتھ یہ زیادہ لگا کھاتی ہے. کیونکہ آپ کچھ بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سے غیر کو، اپنے ادر پر ایک ویلیو ججمنٹ دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم یا یہ ننز والی کیٹیگری بہت زیادہ ہے. اب اس میں ایک جو چیز، یہ لوگ جس چیز سے بہت زیادہ ڈس ایلوژنڈ ہیں وہ ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن، جس میں ہائرارکی ہوتی ہے، جس میں پاور ہوتی ہے. 1967 میں ایرک فرام نے ایک آرٹیکل لکھا تھا برٹرن رسل کی جیسے مدح میں، اس کا نام تھا پروفٹس اینڈ پریسٹس. اس نے کہا تھا پروفٹس کون ہوتے ہیں؟ جو اسٹیٹس کوو کے خلاف ہوتے ہیں، جو جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو زندگیاں تیاگ دیتے ہیں. اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں اور ایک کمپلیکس بن جاتا ہے تو ان کے نام پر کھانے والے، ان کے نام پر مال اور جاہ کو انجوائے کرنے والا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جو پریسٹ کا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پاور کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو جیسے یہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اندر ایک گھن سی ہے نا پریسٹ ہوڈ کے خلاف، تو اس میں جیسے یہ اسپرچولیٹی وغیرہ، چونکہ اس میں سبجیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ ایکسپریشن تو پوسٹ ماڈرن ریلیجن کا جیسے ایک کلمہ ہے نا کہ آئی ایم اسپرچول بٹ ناٹ ریلیجس، یعنی ایک اسپرچولیٹی ڈیوائڈ آف اینی ریلیجس ایفیلیشن. تو یہ چیز جیسے بہت زیادہ پاپولر ہے. اب اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ جو سرچ ہے ریلیجس میننگ کی مڈرنٹی میں، اسی نے کالونائزیشن آف ادر کلچرز کی شکل اختیار کی. اور ایک اور چیز بہت اہم ہے، ایک فیبین کے نام سے ایک سوشولوجسٹ ہے، اینتھروپولوجسٹ، اس نے ایک تصور پیش کیا ہے کو ایول کا. کو ایول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی چیزیں ایک ہیں کہ ان کی پیدائش ایک وقت میں ہوئی ہے. مغرب نے یہ کہا کہ بھائی ہماری پیدائشیں الگ الگ ہیں، اور ہم جیسے الگ وقت میں پیدا ہوئے یہ الگ وقت میں پیدا ہوئے. یعنی مراد یہ ہے کہ ہم بہت آگے ہیں نا. جیسے ہمارے ایک بڑے مشہور جو ہے دانشور، انہوں نے کہا کہ بھئی مغرب کا اور اسلام کا یا مسلمانوں کا مکالمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مغرب والے تھرڈ کے بلکہ فورتھ ویو میں رہتے ہیں، ہم فرسٹ ویو میں ہیں، ہم اگریرین دور میں ابھی تک جی رہے ہیں، تو ہمارا مکالمہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر بھی تصور یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بہت آگے ہیں سویلائزیشن کی لیڈر میں، اور اسی وجہ سے کالونائزنگ مشن ہے، اسی وجہ سے وائٹ مینز برڈن ہے. تو اب ہمیں ان کو دیکھنا ہے. تو یہ جو آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے سماج کا مطالعہ کرنے کے لیے جو ڈسپلن پیدا کیا اس کا نام انہوں نے رکھا سوشولوجی، اور جو اپنے کالونائزڈ جگہ تھی ان کے لیے جو پیدا کیا اس کا نام ہے اینتھروپولوجی. یعنی اینتھروپولوجی اصل میں ایک کولونیل پروجیکٹ تھا نا، کہ بھئی یہ جو قدیم لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، تو جیسے ایک نوسٹیلجیا ہے کہ یار ہمارے پرانے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے. تو جیسے بعض اوقات کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، تو بھولی ہوئی منزل جب یاد آتی ہے تو جیسے وہاں ہو آتے ہیں. تو جیسے یہ ایک ایکسپیرینس بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے بعد جیسے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا مڈلڈ اورینٹلزم، یعنی وہ گدلا ہے، گڑبڑ والا ہے. انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ رومی کے نام سے زیادہ تر کوٹیشنز جعلی ہیں. رومی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ویسے ہی کوئی اچھی سی انسپریشن جو ہے موٹیویشنل قسم کی جو کوٹیشنز ہیں ان سب کو جیسے رومی کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دی. اسی طریقے سے انہوں نے مثال دی ہے یہاں پر ایک ایسی چیز کی کہ جس میں جو بنیادی طور پر ایک ہندو فینومینن ہے، لیکن اس کو انہوں نے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. تو یہ چیز بھی گویا وہاں پر ہوتی. اب اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں ہوا کیا ہے اسپرچولیٹی میں، اس کے لیے ایک لفظ ہے ایکلیکٹسزم. ایکلیکٹسزم کا مطلب ہوتا ہے تصورات کئی اس کی ہوچ پوچ بنا دینا.
شاید آپ کو معلوم ہو کہ علامہ اقبال پر بھی ایک اعتراض کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ ان کا فلسفہ ایکلیکٹک ہے، انہوں نے حلیم سی بنائی ہے، ایک کچھ چیز یہاں سے لے لی، کچھ چیز یہاں سے لے لی. تو یہ جو تصور ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی آپ کو ونفرے یہ کہے گی یا اور بہت سی اوپرا یہ کہے گی یا باقی لوگ کہیں گے کہ بھئی جب میں صبح اٹھتا ہوں سب سے پہلے میں اوم کا جاپ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں جو ہوں وہ میڈیٹیشن کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں مراقبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے میں مسیح کے لیے جو ہے اس سے بھی دعا کرتا ہوں. تو یہ جو اس کو سیلڈ بار ریلیجن کہتے ہیں نا، تو اب یہ سیلڈ بار اسپرچویلٹی ہے. ایک سیلڈ بار لگا ہوا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا لے کے آپ نے اپنی ایک پلیٹ جو ہے وہ بنا دی. تو یہ ایک ہائبریڈائزیشن بھی ہے ایک طرح سے. پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ پاسٹر پرینیور یا جو انٹرپرینیور ہوتا ہے نا، تو کہا کہ پاسٹر پرینیور ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت ارب پتی ہیں وہاں پر. ایسے ہی انہوں نے لفظ استعمال کیا امام پرینیورز. تو وہاں پر بھی جیسے مغرب میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک کلٹ سا بن گئے، سیلیبریٹی امامز بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو ان کے ہاں بھی جیسے یہ سودا جی ہاں مولوی پرینیور. اس کے آگے میں چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑی تھوڑی بیچ میں جیسے تصورات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں مثال کے طور پہ کوموڈیفیکیشن آف ریلیجن کا ذکر ہے. تو مائیکل سینڈل کی ایک کتاب ہے وٹ منی کانٹ بائے، کہ ہر چیز کو کوموڈیفائی کرنا. تو یہاں پر گویا اس کو بھی کوموڈیفائی کیا ہے. یہاں ایک خاتون ہے، ایرانی نژاد ہوں گی وہ، تو ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، فائقہ شیرازی. انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے کلیور ٹولز کی. کلیور ٹولز کہ جو مختلف مذہبی روایتیں ہیں وہ کچھ کلیور ٹولز استعمال کرتی ہیں لوگوں کو پھانسنے کے لیے. تو اس خاتون آتھر نے اس کو بھی استعمال کیا. اس نے کہا ہے کہ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جال میں پھنسانے کے لیے ایک خاص طرح کا چورن تیار کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. پھر جیسے ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے برانڈ اسلام. جیسے ہر چیز ایک برانڈ ہے، تو اسلام بھی جیسے ایک برانڈ ہے، اسپرچویلٹی بھی ایک برانڈ ہے. اور ایک لفظ یہاں پہ ایک اور تھنکر کے لحاظ سے استعمال کیا ہے میک مائنڈفلنس. وہ میک ڈونلڈائزیشن آف سوسائٹی ایک کتاب بہت مشہور ہے، یعنی میک مائنڈفلنس یعنی ہر چیز کو جیسے مغرب کے سانچے میں ڈال دینا. اور اسی کو ایک اور تھنکر نے کہا ہے کہ یہ فلوٹنگ امیجز ہیں، یعنی ان کا کوئی ایک آپ سمجھ لیں سگنیفائڈ نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے دریدا کہتا ہے نا کہ جب خدا نہیں ہے تو کوئی ٹرانسینڈنٹل سگنیفائڈ نہیں ہے نا، ہر چیز التوا میں ہے، ڈیفرنس میں ہے. تو آپ کوئی بھی مطلب دے دیں، یعنی انتہائی واہیات سا کوئی عمل ہو رہا ہے اس کو آپ بہت کوئی روحانی معنی دے دیں، ٹھیک ہے. تو یہ عمل بھی یہاں پر ہو رہا ہے. پھر انہوں نے استعمال کیا ہے جان بودزیلات کا تصور سیملیکرا کا. سیملیکرا کیا ہے یا ہائپر ریئل کیا ہے کہ ایک کاپی ہے جو ریئل سے زیادہ جیسے ریئل ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ویژولز کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اب جو ٹی وی کی اسکرین پہ یا مووی کی اسکرین پہ جو دنیا آپ کو دکھائی جاتی ہے، اصل دنیا اتنی خوبصورت نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بالی ووڈ کی موویز میں تاج محل کو دیکھ کے جب آگرہ پہنچتے ہیں تو ان کے سینے پہ گھوسا لگتا ہے کہ جو ان کو وہاں دکھایا گیا تھا وہ تو بالکل ایک اور چیز تھی نا. وہ سیملیکرا ہے جو دکھایا جا رہا ہے جو زیادہ خوبصورت ہے. تو یہاں پر بھی تصوف کا مسٹسزم کا ایک سیملیکرا ہے جو یہاں پر کیا جا رہا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور ٹرم ہے زگمنٹ بومن کی لیکوڈ ماڈرنٹی، اس کے ساتھ بھی یہ جوڑتے ہیں کہ یہاں پر جو ویلیڈیشن آتی ہے وہ ویلیڈیشن انسان کے انر سیلف سے نہیں آتی، وہ ویلیڈیشن آتی ہے ادر کی طرف سے. اور جو سب سے بڑا ادر ہے وہ اب گویا مارکیٹ ہے. مارکیٹ متعین کرتی ہے، ہماری جو اوتھینٹیکیشن ہے وہ بھی مارکیٹ سے آتی ہے. اور گویا اس صورتحال میں جیسے بومن کا ایک اور تصور نے استعمال کیا ہے کہ یہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے. اس کی ایک کتاب بہت چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام یہی ہے کہ از ایتھکس پاسبل ان اے سوسائٹی آف کنزیومرز. کیا کنزیومرز کی سوسائٹی میں ایتھکس یا اخلاق ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ایسی ہی سوسائٹی میں تصوف بھی ممکن نہیں ہے، روحانیت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کموڈیفائی ہو رہی ہے. یوگا ہیز بیکم کیپیٹل سولڈ اینڈ باٹ لائک اینی ادر پروڈکٹ. وہ چیز یہاں پر جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا کہ کچھ امیجز ہیں جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں. بدھا کا امیج ہے، لوٹس فلاور کا ہے، رومی کا ہے، شیوا کا ہے.
اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی جیسے آپ کے لیے ایک تسکین کا باعث بنتے ہیں، اور وہی بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک اسکیپ میکینزم ہے، یعنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس نے آپ کے اندر جو ایک برن آؤٹ پیدا کیا ہے، جو ایک ایلینیشن پیدا کی ہے، اس کو آپ ان چیزوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے بینگ چول ہان نے بھی یہ بات کہی، یہ آتھر بھی کہتی ہے کہ بھئی پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئرشن ہوتی تھی اور ریپریس کیا جاتا تھا. یہ جو پوسٹ ماڈرن ایتھوس ہے اس میں سیڈکشن ہوتی ہے، یہ سیڈیوس کرتی ہے. پہلے ہوتا تھا داؤ شلٹ، یو شڈ، اب کیا کہتے ہیں یو کین. یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کا منترا یہی ہے نا، یو کین یو کین. تو جیسے وہ جو کیپٹلسٹ ہیں، مارکیٹیئرز ہیں، انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو ان کی چاہت تھی، وہ جو ایک حدیث قدسی ہے کہ بھائی اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو اصل میں کیپٹلسٹوں نے اپنی چاہت کو ہماری بہت ذاتی چاہت بنا دیا. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہماری چاہت ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ وہ جیسے زنجیریں ہیں جس کو اقبال نے کہا نا کہ ہزارہ بند در آزادی اوست. اور فانی نے شاید کہا تھا نا کہ زندگی کیا ہے کہ زندگی قید ہے اور قید کے آثار نہیں، نہیں، زندگی جبر ہے اور جبر کے آثار نہیں، وہ قید کے زنجیر بھی درکار نہیں. اب وہ جو ٹینجیبل نہیں ہے، فزیکل زنجیر نہیں ہے، وہ ایک غیر مرئی سی زنجیر ہے جو آپ کو ڈال دی گئی ہے. بس اب آخر میں ایک یہاں پر وہ میشل فوکو کا تصور استعمال کرتی ہے، ٹیکنالوجیز آف دا سیلف. یہ اس کے یہاں بہت پائی جاتی ہے کہ سیلف کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے، سیلف کو کیسے دیکھنا ہے. اسی کے لیے آپ کو پتا ہے وہ پینوپٹیکون بھی تھا، ٹھیک ہے، جو پہلے فزیکل تھا اب وہ سائیکک ہو گیا ہے، اب وہ ڈیجیٹل ہو گیا. پہلے وہ ون ڈائمینشنل تھا، اب وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. یعنی گوگل جو ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی میرے جو اعماق کے دل ہے، میرا جو سب کانشیس ہے، اس میں جو خواہشات تصورات ہیں وہ بھی وہ بھانپ لیتا ہے. تو بہرحال یہ جو ٹیکنالوجیز آف سیلف کا تصور ہے اس کو پیش کیا ہے. پھر ایک اور فوکو کا کانسیپٹ اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے، وہ ہیٹروٹوپیا ہے. یعنی ایک تصور ہے یوٹوپیا کا، ایک تصور ہے ڈسٹوپیا کا. تو مشل فوکو نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ہیٹروٹوپیا، کہ وہ ایک کلسٹر ہے ڈفرینٹ پلیسز، وہ ہم سے مختلف ہے نا. تو چونکہ وہ جو ادرنگ کی گئی تھی، ایڈورڈ سعید نے جو کہا تھا، وہ یہاں پر بھی کام آتی ہے کہ بھئی ہم جیسے وہ اس نے کہا تھا نا سوروکن نے کہ ہمارا جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ سینسیٹ کلچر ہے اور جو ایسٹ کا ہے وہ ایڈیشنل کلچر ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ایڈیشنل پہلو ہے اس کی تلاش میں پھر وہ یہاں آتے ہیں، اور یہاں وہ چیز ان کو جیسے بوتلوں میں بھر کے اور بہت اچھے پروڈکٹس کی شکل میں ان کو پیش کر دی جاتی. اب اس میں ایک اور بس تصور ہے آخر میں، وہ طلال اسد کا ہے، کانسکرپٹس آف ماڈرنٹی. کانسکرپٹس کا تصور کیا ہے؟ والنٹیئر کے اپوزٹ ہے. یعنی ایک ہمیں لگتا ہے نا کہ جیسے دیوبند والے ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیا، آئسولیٹ کر لیا. علی گڑھ والوں نے کہا کہ بھئی ہمیں مکالمہ کرنا ہے اور ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہے. کچھ لوگوں نے ایسیمیلیٹ بھی کر دیا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ حالی ہوں یا سر سید ہوں یا شبلی ہوں یا نذیر احمد ہوں، جیسے بہت خوشی خوشی جدیدیت کی راہ پہ چل رہے ہیں. تو نہیں، طلال اسد یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ کانسکرپٹس آف ماڈرنٹی ہیں، یہ ایک طرح کا جبر ہے. یعنی حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں. تو پہلے مغرب نے ایسے حالات پیدا کیے، ایک خلا پیدا کیا روحانی، اور پھر اس کو فل کرنے کے لیے سامان بھی خود ہی فراہم کی. یعنی وہ سامان بھی گویا پھر وہیں سے ملے گا. اب آخر میں جہاں پر یہ اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں وہ پیسج سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. پوسٹ اسکرپٹ کے بالکل اینڈ میں آخری پیراگراف ہے. یہ خاتون کہتی ہیں، "Some will say that I have been too harsh on those who adopt and follow these brandings of modern mysticism. But they are missing the main point. I have tried to show here how unconscious these adoptions are. Magic and wonder are great things, but in modern mysticism, their sacred qualities are often overruled by a commitment to the capital. Commitment to the capital. In writing this book, I have wondered if it is possible to overcome the hegemonic power of modernity. Its gaze is so complete and overwhelming
that its eraser of the culture it poaches its often unconscious. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، تو اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ رومی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آخر میں جیسے ہمارا تبصرہ اس پر یہ ہوگا، پہلے جیسے کیونکہ تصور کیا ہے کہ عیسائی روحانیت مسیح کے بغیر اور ہندو روحانیت جو ہے وہ کرشن کے بغیر اور بدھسٹ روحانیت بدھا کے بغیر اور تصوف جو ہے وہ پیغمبر اور اللہ کے بغیر، یہ تصور ہے سارا اس کتاب میں. تو اقبال کہتے ہیں کہ مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو. اگر اس دیر میں، اس بت کدے میں، اس عالم کثرت میں، عالم صورت میں اگر کوئی مقام چاہتے ہو تو اس کی راہ کیا ہے؟ بحق دل بند، حق تعالیٰ سے دل لگا لو، راہ مصطفیٰ رو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلو. اور آخری ایک قطعہ ہے رومی کا، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے ان جعلی صوفیوں کے لیے کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ من بندے قرآنم اگر جانے دارم، من خاک در محمد مختارم. میں قرآن کا بندہ ہوں جب تک میری جان میں جان ہے، اور میں محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی خاک ہوں. اور آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو یہ سب کوموڈیفیکیشن آف رومی کر رہے ہیں. گر نقل کند جزئی کس از گفتارم، بیزارم ازوں وز این سخن بیزارم. اگر میری بات کو کوئی اس کے علاوہ نقل کرے، کہ رومی تو یہ کہتے ہیں، رومی تو وہ کہتے ہیں جو آج کل ہمارے موٹیویشنل سپیکرز اور سکسیس لٹریچر والے چورن بیچ رہے ہیں، کہا کہ اگر کوئی میرا اس کے علاوہ تعارف کراتا ہے کہ میں بندہ قرآن ہوں اور میں رسول اللہ کی در کی جو ہے خاک ہوں، تو کہا کہ میں اس سے بھی بیزار ہوں، اس کے اس سخن سے بھی بیزار ہوں. بہت بہت شکریہ. Thank you, sir. It was a very wonderful talk. My question about کہ ابھی پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں ایگزیکٹلی ریشنالٹی کی آپ نے بات نہیں کی ہوئی، اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے بٹوین ماڈرنٹی اور ہندوازم یا ٹریڈیشنلزم؟ کیونکہ مجھے وٹ آئی فیل بیسکلی کہ یہ سب سے بگیسٹ ہنڈرنس ہے، یہ ہرڈل ہے کہ جو کہ آپ کو ایک کراس روڈ پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ایکسیپٹنس آپ میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. لاجک، ریشنالٹی، ریزن، جو کہ میرے خیال سے ماڈرنٹی یا اس دور کے اندر اس کی ایک کافی اسٹینڈنگ ہے. تھینک یو. جی یہ تو ایک مستقل سوال ہے نا کہ مسٹسزم یا اسپرچولیزم یا تصوف میں عقلیت کا کیا معاملہ ہے، اور یعنی ماڈرن ریشنلٹی کی موجودگی میں اس سب کی کیا گنجائش ہے. کیونکہ یہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے نا. باقی آپ کو پتہ ہوگا کہ ماڈرنٹی میں انلائٹنمنٹ کی ایتھوس ریشنلٹی تھی، لیکن اس کی پیدائش کے ساتھ ہی کاؤنٹر انلائٹنمنٹ ٹرینڈز بھی تھے. ٹھیک ہے، تو جان لاک تھا تو روسو بھی تھا نا، تو روسو کے ساتھ رومانٹسزم، ٹھیک ہے، وہ سامنے آیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایگزسٹانشلزم سامنے آیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ کریٹیکل تھیوری ہے، پھر پوسٹ ماڈرنزم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی پوری ایتھوس جو ہے وہ ریشنلٹی پر مبنی ہے. تو وہی تو کرٹیک ہے پوسٹ ماڈرنزم کی کہ بھائی اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. باقی اقلیتوں کا فرق ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے. یعنی مغرب نے کیا کیا ہے، اقلیت کے تصور کو سکیڑ دیا ہے. ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ عقل جو ہے ایک عقل معاد ہوتی ہے، ایک عقل معاش ہوتی ہے، جس کو مولانا روم نے کہا کہ عقل جزئی عقل را بدنام کرد. یہ عقل جزئی ہے جس نے عقل کو بدنام کر دیا ہے. اسی لیے ٹریڈیشنلی تصور جو صرف ہمارا نہیں تھا، پوری دنیا کی تمام تہذیبوں کا تصور جو ہے وہ انٹلیکٹ کا تھا، جس میں دل و دماغ جمع تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر اس کو سکیڑ کر دیا، ریڈکشنزم جیسے ماڈرنٹی نے کی ہے، اور اس کو صرف ریزن، اور وہ بھی اس انسٹرومنٹل ریزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کانٹ کے یہاں سے جو شروع ہوئی. تو یہ اس کا مختصر جواب ہے. باقی یہ اس کتاب کا موضوع نہیں تھا. جی یہاں سے کوئی سوال نہیں؟ اچھا وہ
वैसे कर लो यार, आवाज़ आ जाएगी मुझे। सर मेरा नाम गुलाम अली है और मैं हमने मॉडर्निटी पे बात की इस किताब के हवाले से सूफीज़्म पर या मिस्टिसिज्म पर। तो हम जब रूमी को पढ़ते हैं तो रूमी का जो मसनवी का पहला ही शेर है वो है कि विश्व अज़लैन चो निहायत में हुनर बस जुदाई और शिकायत में हुनर। बुल्ले शाह को पढ़ते हैं तो तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी। और इसी तरह बुद्धा है वो है कि थ्रू मेडिटेशन आप खुदा की ज़ात तक रसाई या उसकी सिफात तक रसाई हासिल करें। ये तो एक जो है पर्सपेक्टिव था हमारे सामने सूफीज़्म का उस दौर का। अब मॉडर्निटी के चक्कर में हमारे यहाँ जो सूफीज़्म है वो क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बेसिकली बंदों की सुनूँ तो वहाँ पे एक खास एरिया है, उसका नाम वो बाबा जी ने रखा हुआ है इश्क नगर। उनका असल नाम तो कुछ और है, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे किसी दौर में, बाद में वो इस तरफ आ गए। तो उन्होंने उनका जो अपना नाम रखा हुआ है वो है पहलवी बादशाह। वहाँ पे जो तालीम दी जा रही है वो क्या है कि कुछ लड़कियाँ हैं उनके पास, लड़के हैं, नौजवान खवातीन हैं, मर्द हैं। अब वो उनको सिखा रहे हैं कि बाबा जी की बर्थडे आती है तो एक खास किस्म का बाबा जी ने खुद उनको लिख के दिया हुआ है कि हैप्पी बर्थडे टू यू पहर के आई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। कि हमारा आज का नौजवान जो असल में मजहब हम उसे कहें या खुदा से दूरी का नाम दें, वो जाता है आज के सूफी के पास जो कि असल में एक पूरा ड्रामा बना के बैठा हो, जो कि नाम निहाद सूफी। असल सूफिया कराम जिस तरह सर ने पहले सहराब सुनहरी के हवाले से कहा कि हजारों शोरा होते हैं लेकिन शराब एक होता है या दो होते हैं, इसी तरह रूमी एक को इकबाल एक को। लेकिन इस दौर में पॉसिबल लोग कहाँ हैं? आज का जो नौजवान है उसको तो जरूरत है, जिस तरह वो खुदा से दूर हो रहा है, एथीस्ट हो रहे हैं लोग, और खासतौर पर पढ़ा लिखा नौजवान इस तरफ जा रहा है। जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है। देखिए ज़ाहिर बात है कि जैसे काउंटर फीट कहते हैं जिसको, या जाली लोग जो होते हैं, ज़ाहिर बात है कि इस दौर में जैसे जाली लोग बढ़ गए हैं। वो जिगर ने कहा था ना कि जहले खिरत ने दिन वो दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। तो जहली खिरत है ये, और ज़ाहिर बात है कि एक कोमोडिफिकेशन है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बात ये है कि असल में जो चीज़ वहाँ बिक रही है लोग वही लेने जा रहे हैं वहाँ पे। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि पप्पू साईं के पास या फ़लाँ फ़लाँ मज़ार पे एक लम्हाती सी तस्कीन है, एक ख़ास तरह का एस्केप है एवरीडे लाइफ से। और फिर जैसे कुछ और चीज़ें भी हैं, यानी वो तो अब पैकेज है ना, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो मनोरंजन है पूरा, यानी वो सिर्फ को रूहानी तस्कीन नहीं है, उसके साथ जैसे एक तफरीह का पूरा एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो वो वाली बात है। लेकिन ये बात कहना कि जी असली लोग नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। यानी सही लोग मौजूद हैं, अगर आपके अंदर तलब है तो असल बात तो यही है ना कि लोग, शायद एक मिसरा में ज़हन में आ रहा है ना कि भाई वो असल बात ये कि बीमारी नहीं है, वरना तबीब हस्त, तबीब मौजूद है, असल में बीमारी वो नहीं है। तो हमें बीमारियां और तरह की हैं, उसके तबीब इस तरह के 2 नंबर लोग ही आपको मिलेंगे। तो वो अगर हमें जेन्युइन बीमारी हो गई कभी तो हमें इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा। जनाब शुरू में कहा था कि हमारे दिलों में एक खला है, वो हमें किसी न किसी चीज़ से फिल करना है और हमें सुकून मिलता है उससे। तो मेरा ये सवाल है कि हम मतलब दीन की साइड पे कैसे राग़िब हों और वो चीज़ें जो हमने फिल की हुई हैं, जिस तरह आपने कहा था कि लैम्बोर्गिनी जो भी हैं, गलाज़त जो भी है, उस चीज़ को कैसे निकाल के हम मतलब हकीकी चीज़ें फिल करें ताकि हमें तस्कीन मिले, यानी दीन की साइड पे कैसे राग़िब हों। जी वैसे वो तो है सेंट ऑगस्टाइन का जुमला से मैंने अर्ज़ किया था। अब उसको ज़ाहिर बात है हमारे बड़े तो यही कहते हैं ना कि अपने ज़ौक़ को अच्छा करें, और फ़ी ज़माना हमारे ज़ौक़ को करप्ट करने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इमेज कल्चर है। तो वो ज़रा तस्वीरों से और सूरतों से अपने आप को थोड़ा सा बुलंद करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये सूरतों से जो हमारा लगाव है, चाहे वो स्टिल इमेज हो चाहे वो मूविंग इमेज हो,
یہ ہمیں غیب سے اور اخفاء سے تعلق قائم رکھنے کے قابل نہیں چھوڑنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ عملی سی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ان تصویروں سے اور ان چیزوں سے، وہ جو کہتے ہیں سوشل میڈیا سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں، سائبر سپیس سے نکالیں، حقیقی انسانی تعلقات پہ محنت کریں. تو تعلق پہ محنت کریں، چاہے وہ اللہ سے ہو چاہے بندوں سے ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری ہو. بہت خوبصورت ہے. اچھی بات.